رنیسانس فرانسیسی زبان کا لفظ جس کے معنی ہے ری برتھ یا دوبارہ پیدا ہونا۔ اردو میں اسے نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے۔ رنیسانس یا نشاط ثانیہ عام طور پر 14ویں اور 16ویں صدی کے درمیان ہونے والی ان تبدیلیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن سے یورپ نے قرون وسطیٰ سے نکل کر جدید دور کا آغاز کیا۔ یورپ میں رنیسانس یا نشاط ثانیہ کی شروعات اٹلی کے شہر فلورنس سے ہوئی۔ فلورنس وسط اٹلی کے علاقے ٹسکنی کے صوبے فرنزے کا دارالحکومت، جو روم کے شمال مغرب میں 230 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہلکی بل کھاتی ہوئی پہاڑیوں، انگوروں کے خوبصورت باغات، سرسبز کھیتوں میں گرا ہوا فلورنس پہلی نظر میں ہی آپ کے دل کو چھو جاتا ہے۔ فلورنس کی بنیاد پہلی صدی قبل مسیح میں ایک رومن فوجی کالونی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ فلورنس اپنی طویل تاریخ کے دوران کبھی ایک آزاد جمہوریہ تو کبھی ڈچی آف ٹسکنی کے علاوہ 1865 اور 1870 کے دوران اٹلی کا دارالحکومت بھی رہا۔ 14ویں سے 17ویں صدی تک فلورنس میں ثقافتی، فنکارانہ اور فکری سوچ پنپنے کا دور تھا۔ اس دور میں فلورنس آرٹ، فن تعمیر، ادب، سائنس اور فلسفے میں بام عروج کو پہنچا۔ فلورنس نے جہاں لیونارڈو ڈا ونچی، مائیکل اینجلو اور رافائل جیسے آرٹسٹ دنیا کو دیے، وہیں ڈانٹے، میکاویلی اور گیلیلیو جیسے فلاسفر اور سائنسدان بھی اس شہر میں پروان چڑھے۔ ان تمام نمایاں شخصیات نے مغربی تہذیب پر دیر پا اثر چھوڑا۔ اس دور نے کلاسیکی تعلیم میں دلچسپی کی بحالی اور انسانوں کی صلاحیتوں اور وقار پر زور دیتے ہوئے انسان پرستی کی طرف ایک تبدیلی کی نشاندہی کی۔ شہر کے تعمیراتی خزانے جیسے فلورنس کیتھیڈرل اور پلاسو وکیچیو اب بھی اس کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی اہمیت کے ثبوت کے طور پر کھڑے ہیں۔ نشاط ثانیہ کے دور میں نہ صرف اٹلی بلکہ پورا یورپ قرون وسطیٰ سے نکل کر جدید دور میں داخل ہوا، اور آگے چل کر ساری یورپین قوموں نے
دنیا میں پھیل کر آرٹ اور سائنس کے علوم کو دوام بخشا۔ کہتے ہیں کہ رنیسانس یا نشاط ثانیہ کبھی بھی مارز وجود میں نہ آتا اگر اس وقت کے فلورنس کا مشہور خاندان میڈیسی اس کو اسپانسر نہ کرتا۔ میڈیسی خاندان نشاط ثانیہ کے دور میں فلورنس کے سب سے طاقتور اور با اثر خاندانوں میں سے ایک تھا۔ وہ بینکر تھے، سیاستدان تھے اور فنون لطیفہ کے سرپرست بھی تھے، جنہوں نے فلورنس کی ثقافتی اور سیاسی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ میڈیسی خاندان کے ارکان جیسے کوسیمو ڈی میڈیسی، لورینزو ڈی میڈیسی اور کوسیمو آئی ڈی میڈیسی نے بے پناہ دولت اور طاقت حاصل کی اور فلورنس میں نشاط ثانیہ کے فن اور ثقافت کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس خاندان نے مائیکل اینجلو، بوٹیسلی اور لیونارڈو ڈا ونچی جیسے مشہور فنکاروں کے کاموں کو کمیشن کیا، جس نے شہر پر ایک دیر پا میراث چھوڑی اور اس کے فنکارانہ اور فکری منظرنامے کو تشکیل دیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت میڈیسی خاندان نشاط ثانیہ کے کاموں کو اسپانسر نہ کرتا تو شاید آج کا انسان ابھی تک قرون وسطی یا مڈل ایجز کے دور میں جی رہا ہوتا، نہ کہ آج کی جدید دنیا میں۔ میڈیسی خاندان نے جہاں انسانیت کو قرون وسطی سے نکال کر جدید دور میں داخل ہونے میں اہم کردار ادا کیا، وہیں یہ خاندان خود کو عام انسانوں سے عظیم تر سمجھتا تھا۔ ان کے غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ ان عام رستوں پر چلنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے جہاں سے عام عوام کا گزر ہوتا تھا۔ انہوں نے شہر میں اپنے لیے خفیہ رستے تعمیر کروائے جہاں صرف میڈیسی خاندان کے افراد ہی جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے محل کی دیواروں میں خفیہ سیڑھیاں بھی بنوا رکھی تھیں جہاں سے وہ مختلف جگہوں پر آیا جایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی فلورنس کی سیاحت کا آغاز ایسی ہی ایک خفیہ سیڑھیوں والی دیوار سے کیا۔